جب راز کھولیں گے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ بڑے موقع دیتا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کے بڑے موقع دیتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں شعور کی دولت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا کیا تمہیں سوچنے کی طاقت نہیں دی تھی؟ اللہ تم سے پوچھے گا ٹھنڈے پانی سے تمہیں سیراب نہیں کیا تھا؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو تمہارے گھر کے دروازے تک نہیں پہنچائی؟ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے اور کمال کرتے تھے، فرماتے تھے قیامت میں لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، دو ہی باتیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بندے سے، او بندے میں تو تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ دو ہی باتیں۔ اللہ فرمائے گا میں تیرا تھا، تو بتا تو کس کا تھا؟ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اندر جھانکیں۔ یہاں راز کھل جائے تو آزمائش کڑی ہے۔ بتلائیے جب قیامت میں راز کھلے گا کتنی مشکلات ہوں گی۔ اپنے آپ کو سمیٹ لیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، توبہ کریں ہر معاملے، اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف رکھیں۔ یہ سارا دنیا کا جتنا معاملہ چل رہا ہے یہ سارا ایک چکر ہے، یہ ساری ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے اس سے بچ کے نکلنا۔ یہ ہماری دانش مندی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہ دیں۔ کوئی شخص بھی ایک دن کے لیے مکان خرید کے نہیں رکھتا، وہاں وہ مکان خریدتا ہے جس نے اس نے عمر بھر رہنا ہو۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک ڈیڑھ دن کا میلہ ہے، اس پر مکمل خریداری کر کے جم کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اس مکان کی طرف توجہ کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ جانا۔ جتنا آپ اپنے دادا جی کا ختم دلاتے ہیں نا، آپ کے بچے بھی آپ کو اتنا ہی دلائیں گے۔ اور جتنا آپ روز کھڑے ہوتے ہیں نا دادا جی کی قبر پہ، بڑی مشکل سے بچے جاتے ہیں، پوتے کوئی نہیں جاتے، بڑی مشکل سے بیٹے، اس سے زیادہ کوئی معاملہ تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا 50 سال تک رہے گا، بس ختم۔ پھر تو قبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر، یہ جب کھلتا ہے تو حالات بگڑتے ہیں۔ اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں، اندر دیکھیں من کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے خیر کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے شر کیا ہے۔ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں زندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ کے سہارے وقت گزار رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، لیکن بس زندگی گزر رہی ہے۔ ہم ضمیر کی آواز پر ہم اس کی آواز کو سنتے نہیں، روز دبا دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو منہ جس شخص کے ہوتے ہیں وہ لعنتی ہوتا ہے۔ دو منہ، یا رسول اللہ دو منہ کس کے ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے تیرا ہوں، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے تو اسے کہتا ہے میں تیرا ہوں۔ سب کا بنا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے سارے مجھے اچھا کہیں۔ کیوں تجھے سارے اچھا کہیں بھائی؟ وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنا سارے مجھے صحیح کہیں؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا۔ مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا۔ اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو ہمیں پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کیوں دوگلا پالیسی سے وقت گزارتے ہیں، کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اندر دیکھیں، اندر جھانکیں، اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اندر سے پوچھیں۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے، پوچھوں نا۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابصہ، وابصہ میرے قریب آ جا۔ فرماتے میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا، اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی، چل یار اور قریب آ جا۔
کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا. فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے. تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا. آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے. کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا. میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا. نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا. میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا. آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی. بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا. اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے ہی آپ کو کیا کہہ رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دیں، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں گا، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ، جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا. اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے. اللہ اکبر. تو فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں نہیں جا کے سنا کرے. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. او بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، اور رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں، گدھے ہنہنا رہے ہوں. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا،
لیکن جناب ویسے کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے. ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا اور میں راز کھلے گا. راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے. کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں. تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی. میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب. استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا. عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے. کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں. ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز. ہم تو مطلب بیزی ہیں. بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام. اللہ اکبر. بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. 10,000 بار پڑھتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے. اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا. جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات. لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں. میں نے کہا بادشاہ لے چلو. جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبا، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ. پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے. کہتے میں ان کے قریب گیا، دیکھو راز کھول رہے ہیں. کہتے میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے انہیں شاک لگا، جھٹکا، یوں دیکھا تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے، فٹافٹ میرا بازو تھاما، کونے میں لے گئے. یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں، یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا، یہ تو میرا اور خدا کا، میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے، اللہ رسول سے میرا راز ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے بتایا ہے، رازدار میں ہی بتایا ہے. اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں، مجھے گھر میں ضرورت تھی، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے، کم پڑا درود شریف. تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے، چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے. تو وہ میرے حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں پہ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی تڑپ سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہو میرے اندر بات تھی کہ درویش ہونا چاہیے تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے جناب عمر بن عبدالعزیز
ठंडे हुए ना तबीयत उनकी, तो बाजू से पकड़ के मुझे एक हुजरे में ले गए। उस कमरे की तरफ सारा महल, सारा दरबार गुजर गया, एंड में एक हुजरा आया, बाहर बड़ा खूबसूरत उसके अच्छा दरवाजा बना हुआ, कीमती, लेकिन फरमाते हैं जब खोल के अंदर गए तो अंदर कच्चा मकान, एक मटका, 2 प्याले मिट्टी के, कुछ बड़े बड़े सामान पड़े हुए, रस्सियां पड़ी हुई हैं, सीने का सामान है, खजूर की छाल पड़ी है, कुछ टोपियां पड़ी हैं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने चटाई उठाई, चटाई से 500 दिनार निकाले और मुझे दिए, और कहते हैं जब उन्होंने ऊपर से जुब्बा उतारा तो नीचे से फटा पुराना लिबास निकल आया। ऊपर से जब उन्होंने वो उतारा ताज, तो खजूर की छाल की पुरानी टोपी निकली। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ? तो रो पड़े, कहने लगे अब तुझे राजदारों ने बताया है तो मैं क्यों ना बताऊं, अब तुझे उन्होंने बताया जो राजदार थे तो मैं क्यों ना बताऊं। फरमाने लगे ये जो मैंने ऊपर लिबास पहना हुआ है ना, ये बंदों को दिखाने के लिए, और ये जो मैंने अंदर पहना हुआ है ये रब करीम को दिखाने के लिए। बाहर अगर मैं हुकूमत ना संभालूं और इस तरह ना बैठूं तो इंसाफ कौन कायम करे। फरमाने लगे अल्लाह की कसम 10 रुपए भी कभी माले खजाना से नहीं लिए। मैं रात जब फारिग होता हूँ तो मैं और मेरी बीवी यहाँ आके बैठते हैं, वो बच्चों के पास बैठ के टोपियाँ सीती है तो मैं यहाँ बैठ के टोपियाँ सीता हूँ, टोपियाँ सीता रहता हूँ, मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ता रहता हूँ, चटाइयाँ बनाता रहता हूँ, बेचता रहता हूँ। और फरमाने लगे थोड़े थोड़े करके ना मैंने पैसे रखे थे, ख्याल था कि कोई गरीब आएगा तो मदद करूंगा, ख्याल था कि अगर इरादा बना तो आज पे जाऊंगा। मुझे क्या खबर थी कि मेरे ये पैसे इतने नसीबों वाले हैं कि मैं अपने नबी के हुक्म से खर्च करूंगा, अपने महबूब के कहने पर इतने मेरे नसीब, इतना मेरा मर्तबा और मकाम। मेरे अजीजों, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे, इन लोगों के जब राज खुलेंगे तो इन्हें अल्लाह बड़े दर्जे अता फरमाए, इनको अल्लाह बड़े मर्तबे और बड़े मकाम अता फरमाए, इन पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमतें हो। वो लोग जिन्होंने नामो नमूद नहीं बनाया, छुप छुपा के दीन की नौकरियां करते रहे, कोने में होकर काम करते रहे, उन्हें अल्लाह जब अजर देगा तो बड़ा देगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, फरमाया मैं खोल दूंगा राज। उस राज खुलने से पहले पहले अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाना चाहिए, उसके दरवाजा नूर पर जाकर खैरात हासिल करनी चाहिए। दुआ करता हूँ जो कुछ कहा अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए।